جو شام میں حکومت کرتا تھا، جو ایک بے مکمل طور سے ادھرمی تھا، راکشک تھا، اور وہ مانوتا اور انسانیت کے نام پہ دبا تھا۔ کوئی کام اور کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو اس میں نہ پایا جائے۔ شراب کھلا پیتا تھا، وہ کتوں کو سے کھیلتا تھا۔ بات یہ نہیں کہ یہ عیب اس میں تھے، بلکہ وہ ان عیبوں کے اوپر اس آدمی سے سمرتھن چاہتا تھا جو محمد صاحب کا ناتی، جو ایشور کے اوتار حضرت امام حسین تھے۔ وہ سمرتھن اس وجہ سے چاہتا تھا تاکہ یہ بتائے دنیا کو جو میں کر رہا ہوں وہ سب صحیح کر رہا ہوں۔ حسین نے کہا ہم سر تو دے سکتے ہیں مگر ہم سمرتھن نہیں دیں گے۔ اس بات کو گاندھی جی نے بھی کہا تھا۔ حسین کے سامنے دو راستے تھے، یا تو سر دے دیں یا اپنی جان بچا لیں۔ اگر حسین جان بچاتے تو یہ راستہ آسان تھا، مگر اس راستے میں حسین کی جان تو بچ جاتی مگر انسانیت مر جاتی۔ حسین نے اپنا سر دے کر انسانیت کو بچا لیا، اپنا بلیدان دے کر انسانیت کو بچا لیا۔ اسی وجہ سے آج ہندوستان کے کونے کونے میں امام حسین کی عزاداری منائی جاتی ہے۔ کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دھرم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر جو ہسٹری کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں ہندوستان میں سب سے پہلا علم بھی ایک ہندو نے اٹھایا تھا جو لکھنؤ میں ہے۔ ہندوستان میں تاریخ تازیہ جو ہے وہ ہندوستان کے ایک ہندو راجا نے چلائی تھی۔ یعنی ہندوستان میں ہندوؤں کا یوگ آج اس عزاداری میں بہت زیادہ ہے۔ آج بھی بنارس میں پنڈتوں کے محلے سے جب حسین کا جلوس جاتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اگر جھانسی کے اندر آج بھی جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے ایک امام باڑہ بنایا تھا جس میں آج بھی عشرہ ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے حسین کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے۔ حسین ایک انسانیت کے علمبردار ہیں، حسین ایک انسانیت کے رہبر ہیں۔ جوش ملیح آبادی نے یہی کہا تھا انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ حسین کا جذبہ انسانیت کا جذبہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں، ہندوستان میں بڑے بڑے دھرموں کے نیتا، بڑے بڑے دھرموں کے رہبر، ان کے کسی کے بھی مرنے کے دن کی چھٹی نہیں منائی جاتی۔ ہندوستان میں جتنوں کی چھٹی منائی جاتی ہے وہ پیدا ہونے کی چھٹی منائی جاتی ہے، جیسے گاندھی جینتی۔ مگر یہ فخر ہے ہمیں امام حسین کے روزے عاشوراء یعنی شہادت کے دن کی چھٹی پورے ہندوستان میں منائی جاتی ہے۔ اور جب کسی مسلمان نیتا نے پنڈت جواہر لال نہرو پہ یہ آبجیکشن کیا تھا کہ ہندوستان میں تو ایک مٹی شیعہ رہتے ہیں، آپ ان کے رہبر کے مرنے کے دن کی چھٹی منا رہی ہے، تو پنڈت جواہر لال نہرو نے تاریخی جملہ کہا تھا جسے شک ہو جا کے دیکھ لے گا، ہسٹری آف انڈیا کتاب کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا اگر ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہ ہوتا تو میں اس دن کی چھٹی کرتا، اس لیے کہ حسین کا احسان مسلمانوں پہ نہیں انسانوں پہ ہے۔ حسین کا احسان مسلمانوں پہ نہیں انسانوں پہ ہے۔ تو جس کے اندر انسانیت کا دل دھڑکتا ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہے، کاندھا کا کاندھا ملا کر ساتھ چلتا ہے۔ اور ہم ہندوستان اپنے بھارت ملک کے واسیوں کا اور پرشاسن کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ وہ اس غم کے موقع پر ہماری شوک سبھا میں ہمارے ساتھ ہیں، ہماری سیفٹی کے لیے ساتھ ہیں۔ اور یہ تاریخ رہی ہے، کبھی ہمیں ان سے خطرہ نہیں ہوا۔ امام حسین نے 1400 سال پہلے کہا تھا مجھے بھارت سے جنت کی ہواؤں کی خوشبو آتی ہے، مجھے بھارت سے جنت کی ہواؤں کی خوشبو آتی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی بھارت شانتی کا دیش ہوا کرتا تھا۔ یہ تو کچھ سرفروں نے آج آنے کے بعد جو ہے دھرم
अधर्म का जो है एक सादा जो है इख्तिलाफ फैला दिया। वरना जहाँ हुसैन हो वहाँ इत्तेहाद होता है, जहाँ हुसैन हो वहाँ इंसानियत होती है, जहाँ हुसैन हो वहाँ शांति होती है, जहाँ हुसैन हो वहाँ एकता का दर्स होता है। यही तो भारत मुल्क की जो है शान है, यहाँ अनेकता में भी एकता है। हम सब हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पर सब जंजीर करके बताते हैं हम सब हुसैनी हैं। वरना जरा देखो, एक ब्लड दूसरे में लग जाए तो बीमारियां फैल जाती हैं। मगर आपने देखा होगा यही जंजीरी हल्का एक हत्ता एक जंजीर को दूसरा लेता है, अपनी कमर पे मारता है, उसको तीसरा लेता है, चौथा लेता है, अपनी कमर पे मारता है। इनके ब्लड में बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सब के सब एक है। इनका नाम हुसैनी है, इनका नाम अज़ादार है, इनका नाम करबलाई है। तो हम दर्स देते हैं करबला से और प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि हुसैन जिंदा था, जिंदा है, जिंदाबाद रहेगा। वस्सलाम वालेकुम।